السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر۔ ایک واقعہ بتانا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ تجربہ بھی ایک قسم کا، ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، تو ان کے اکثر فون آتے رہتے تھے۔ ان کو کبھی کینسر سینے میں ہو جاتا، گٹھلیاں نکل آتی، مطلب ڈاکٹروں کو شک ہوا کہ کینسر ہے، وہ الحمدللہ ختم ہو گئی۔ پھر کبھی کوئی تکلیف، کبھی بچوں کو تکلیف، کبھی کچھ آئے دن میسج کرتی تھی، کال کرتی تھی کہ صحیح دیکھ لیں بچوں کو، ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں، فلاں کو یہ بول رہے ہیں، فلاں بچے کے لیے یہ بول رہے ہیں، تو مہربانی کریں، یہ کریں۔ مطلب آئے دن کال ہوتی رہتی تھی، اس کو سمجھاتے رہتے تھے باتیں، لیکن پھر میں نے تھوڑا سا بیچ میں اگنور کر دیا ان کو، کیونکہ وہ باتوں پہ عمل نہیں کرتی ہماری صحیح طریقے سے جیسے ہم کہتے تھے، تو اگنور کیا۔ تو پھر تھوڑا سا اس کے آئی، سمجھ میں آئی باتیں، میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے بولا آج کے بعد آپ ایک عہد کر لیں کہ آپ کسی کو بھی جو ہے دعا نہیں دیں گی، تو اپنے لیے اور اپنے صرف بچوں کو، چھوٹے جو نابالغ ہیں ان کے لیے دعا کریں گی، باقی کسی کے لیے بھی دعا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ بولا صحیح، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، شوہر کے لیے، فلاں کے لیے۔ میں نے بولا نہیں، آپ کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے وعدہ کیا، وہ گئی۔ تقریباً 3 مہینے تک کوئی اس کا میسج نہیں آیا، کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں بھی حیران تھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے میسج وغیرہ، کال بھی نہیں آ رہی، اتنے دن ہو گئے نہ میسج کیا ہے، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ کبھی لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے عاملوں کے پاس، ہو سکتا ہے کہیں کسی عامل کے پاس چلے گئے ہیں یا کیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن میں بھی اس میں نہیں پڑا، نہ ہی تجسس میں، نہ ہی ان کی معلومات لینے میں۔ بہرحال میں نے بھی اتنا وہ نہیں کیا، اور نہیں اتنا اس کے پیچھے لگا، کیونکہ ٹھیک ہے، مریض ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ابھی اس ہفتے ان کی کال آئی، تو انہوں نے بولا کہ مجھے جو ہے سینے سے لے کے بغل تک درد ہو رہا ہے، جیسے وہ گٹھلی وغیرہ نکلتی ہے کینسر کی یا اس ٹائپ کی، تو اس طرح سے پہلے جیسے ہوا تھا، تو اس سے درد ہو رہا ہے۔ لیکن درد ایسے ہوا ہے کہ ایک عورت نے، کل سے ہو رہا ہے، اور کل ایک عورت نے فون کیا تھا مجھے، فون کر کے اس نے بتایا کہ اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس نے فون کیا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے بعد سے مجھے درد ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے اس کو دعا تو نہیں دی؟ تو بولا ہاں دعا تو دی تھی۔ تو میں نے کہا کیوں دی؟ میں نے آپ کو سختی سے منع کیا ہوا ہے نا، دیکھیں اتنا عرصہ آپ جو ہے کچھ تکلیف، بولا ہاں الحمدللہ اتنا عرصہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کچھ نہیں، بچوں کو بھی نہیں۔ تو میں نے بولا میں نے جب آپ سے سختی سے کہا ہوا ہے تو آپ نے کیوں کی؟ پھر میں نے اسے بولا توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اس نے توبہ کی، فون پہ ہی معافی مانگی۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے مجھے بولا کہ صحیح الحمدللہ ختم ہو گیا درد۔ پھر اس نے میسج کیا کہ جزاک اللہ۔ تو مسئلہ یہ کہ اب فتوے مت لگائیے گا کوئی بھی، دعا سے بھی میں منع کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ سزا میں ہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اور بغاوت کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک گناہ ہے آپ چھپ کے کر رہے ہیں، ایک گناہ ہے آپ اعلانیہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں فخر سے، اور دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں،
تو یہ ہے اعلانیہ گناہ، یہ بغاوت میں آتا ہے۔ تو بغاوت والے لوگ جو ہیں وہ سزا میں ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بہت سے لوگ اس وقت سزا میں ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک ڈی ایس ایک پولیس آفیسر ہے، تو وہ میرے پاس آتا تھا، تو ایک دن اس نے کسی کے لیے کہا کہ صحیح اس کے لیے دعا کر دے۔ تو میں نے اس سے بولا کہ تم نے اس کے لیے کیوں کہا، تم نے غلط کیا، یہ نہیں بس ہم کیا کریں یہ وہ۔ میں نے بولا بہرحال ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس کا تبادلہ ایسی جگہ ہوا، حالانکہ وہ اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، سکون سے بیٹھا ہوا تھا، تبادلہ ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد سے اس کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں، جب سے اس کے لیے اس نے دعا کا کہا بندے کے لیے، جب سے اس کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں، اور اس کا پروموشن بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا پروموشن ہو گیا، اس کا پروموشن نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے ابھی آیا تھا، میں نے اس سے بولا کہ آپ نے جو جب سے اس کے لیے کہا تھا نا دعا کے لیے، تو جب سے آپ کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم ہے، مسئلے ہیں، وہ سمجھنے والا بندہ نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کہا دعا کے لیے اس کے لیے، آپ نہیں کہتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ میں ہوتے ہیں یا سزا میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پرابلم ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور نہیں، کسی کا قصور نہیں۔ حدیث شریف میں دعا کرنا، ابھی ایک مولوی صاحب نے مجھے بولا اسلام آباد سے، جاننے والے میرے کافی اچھے تعلقات ہیں ان سے، اور روز وہ کال کرتے ہیں بیچارے، محبت کرتے ہیں وہ، تو مجھے بولا صحیح گناہ گار کے لیے تو دعا کا کی جا سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا گناہ گار کے لیے کی جا سکتی ہے، بھاگی کے لیے نہیں۔ اور اس وقت زیادہ تر لوگ بغاوت میں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، کیونکہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ چھپ کے نہیں کر رہے ہیں، اعلانیہ کر رہے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں۔ تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں، میں دعا کا منکر نہیں ہوں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرو۔ تو میں دعا کا منکر نہیں ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے مفاد لیتے، مقصد یہ نکالتے ہیں بہت سی چیزوں سے میرے کہ میں منکر ہوں ان چیزوں کا، لیکن منکر نہیں ہوں، کیونکہ میرے لیے ابھی پرابلم کھڑے کر دیے تھے کچھ لوگوں نے، غلط بیانیاں کر کے، علماء کو اکسا کے۔ تو الحمدللہ وہ لوگ بھی جب میرے سے ملے، بات چیت ہوئی، تو الحمدللہ وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ چیز آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، آمین۔